أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس آیت میں فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کفار اور قریش مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنا جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر مکمل پابند ہیں، تو ان اگلی آیات کے اندر ان کا تذکرہ چلے گا۔ تو یہ جو آیت ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء، کہ پھر بے شک تیرا رب للذین ان لوگوں کے لیے عملوا السوء جنہوں نے برے اعمال کیے، بجہالت جہالت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا بجہالت ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک ان برے کاموں سے، واصلحوا اور وہ جو ہے وہ صحیح راستے پر آئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بعدها اس کے پیچھے یا ان کے بعد لغفور الرحیم، وہ بخشنے والا۔ یہاں پر بجہالت سے مراد نادانی ہے۔ ایک بات آپ حضرات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ جہالت استعمال کیا ہے، لفظ جہل استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہل جو ہوتا ہے وہ اس آدمی کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، یعنی جس بندے کے پاس علم نہیں اس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ جاہل ہے یا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو ان پڑھ ہو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ جاہل ہی ہے، تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی لکھنا پڑھنا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، تو ہم اس کو جہل سے۔ تو لفظ جہالت یہاں پر بیان اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی حرکات جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، بری حرکات وہ کرتے تھے۔ تو جب وہ بری حرکات کرتے تھے، جہلانہ حرکات کے لیے لفظ جہالت بولا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ جہلانہ حرکات کرتے تھے، اور جہلانہ حرکات کرنے کے بعد پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیات ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ کفار مکہ اور قریش مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم آپ کو تو نبی نہیں مانتے، البتہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے جو دین تھا اس کے اوپر چل رہے ہیں، یا اس کے اوپر کارآمد ہیں، کاروبند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن، امت جو کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں پر امت سے معنی مراد ہیں پیشوا، رہنما، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو وہ پیشوا تھے، قانتاً للہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حنیفاً کا مطلب ہوتا ہے یکسوئی کی طرف،
یکسوئی کی طرح، یعنی وہ اللہ رب العزت کے یکسوئی کی طرح یکسو ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے فرما برداری کو اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ تم کر رہے ہو، ادھر سے شرک کر رہے ہو اور ادھر سے یہ بھی کہتے ہو کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی ہیں، اور اس کے بعد تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ بھی دیتے ہو کہ ہم جو ہے وہ ان کی ملت پر پابند ہیں یا ان کی ملت کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو یہ تم جھوٹ مت بولو، کیونکہ واضح الفاظ کے اندر اس آیت سے بھی یہ رد کیا جا رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکین میں سے، یعنی مشرکین کا مطلب ایک شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ادھر سے تو تم شرک کر رہے ہو، ادھر سے تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تم یہ بھی کہتے ہو کہ کیا نام ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم ان کے اوپر پورا پورا اتر رہی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ان مشرکین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ تمہارا جھوٹ بولنا یہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا، بلکہ یہ تمہارا جھوٹ بولنا یہ تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دہ بات ہے، کہ جب تم اس طرح کے حوالے پیش کر کے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، تو جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جب تم مرو گے تو کیا نام ہے تمہارا جو خاتمہ ہوگا وہ کفر کے اوپر ہوگا۔ تو جب کفر کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوگا تو اس وقت تم سیدھا کے سیدھا جہنم کے اندر جاؤ گے، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو گے، اور وہاں پر پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے جو ہے جہنم سے نکال لیا جائے، تو وہ آپ کی یہ 1 منٹ کی جو خواہش ہوگی وہ بھی پوری نہیں ہوگی اس وقت۔ پہلی آیت، اس آیت سے یہاں قریش مکہ کا رد کر دیا۔ اگلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ شاکر لانعمی، وہ جس کا تم حوالہ دیتے ہو نا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، شاکر لانعمی، وہ تو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، یعنی وہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہو۔ اجتباہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے وہ ایک بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے اور سیدھے راستے کے اوپر تھے، اور ان کو یہ تنبیہ فرما دی گئی اس آیت سے کہ تم جو ہے ایک اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو کہ ہم ان کی ملت پر ہیں، اور آگے سے تم ناشکری بھی کرتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی چیزیں عطا کی ہیں، تم یہ ناشکری کرتے ہو، اور اللہ کے نبی تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ اور پھر جب تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو تو پھر کس منہ سے یا کس زبان سے جو ہے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے اسی ملت کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد تیسری آیت، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اس کو دنیا کے اندر بھلائی عطا کی تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ ہمارے نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی خوبی اور بھلائی عطا کی تھی، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے صالح اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ کیا نام ہے شمار تمہارا ہو جائے گا، لیکن اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو وہ تو نیک اور صالح دنیا کے اندر ہیں، حالانکہ تم دنیا کے اندر نیک اور صالح نہیں ہو، تم تو اس کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے ہو۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، اور پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف،
ان اتبع ملت ابراہیم، کہ یہ کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً یکسوئی کے ساتھ۔ اب مفسرین حضرات یہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اور بقیہ انبیاء کرام علیہم السلام مفضول ہیں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ہونے کے باوجود بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا مفسرین حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جو دین تھا وہ بالکل اسی طرح کا ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانا تھا۔ تو وہ چونکہ دین ایک مرتبہ نازل ہو چکا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی دعوت اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اکرام تھا، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کے اعمال کو ایک سیٹ پر رکھ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اتباع کرنا اور ان کی ملت پر یکسوئی کے ساتھ چلنا یہ الگ سیٹ پر ہو جائے، تو یہ جو ہے کیا نام ہے افضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو کیا نام ہے باتیں یہ ہیں مفسرین حضرات نے یہ واضح کی ہیں یہاں پر۔ اور آگے پھر فرما دی کہ وما کان من المشرکین، اور وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم جو واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر نمرود ایک بادشاہ تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور سب کچھ میں ہی کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اتباع نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا اور مشرق کے اندر غروب کر کے دکھا۔ تو یہ وہ نہیں کر سکا، وہ عاجز آ گیا اس بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور اس آدمی نے، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں ڈالے رکھا۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے گزرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میں نے آگ کے اندر 40 دن گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن گزرے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ہوا والا فرشتہ بھی آیا، پانی والا فرشتہ بھی آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ہوا کے ذریعے جو ہے اس آگ کو بجھا دیں، یا پانی کے ذریعے جو ہے اس آگ کو بجھا دیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم میں کیوں کہوں، جس کی میں اتباع کرتا ہوں یا جس کو میں اپنا خدا مانتا ہوں، تو وہ تو دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معتدل کر دی گئی تھی۔ ایسی بھی نہیں تھی کہ اتنی سخت ہوتی اور اتنی گرم ہوتی، تپش ہوتی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی اس کے اندر محسوس ہو۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ انما جعل السبت، بے شک انہوں نے بنا رکھا ہے، جعل السبت کا مطلب ہوتا ہے، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، على الذين ان لوگوں پر، اختلاف جنہوں نے فيه اس کے اندر اختلاف کیا، یا جو اس کے اندر اختلاف کے اندر پڑے رہے۔ تو ہفتے کا دن جو مقرر کیا، کیونکہ یہ جو ہفتے کا دن ہے
یہ یہود و نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ وہ جو ہے اس ہفتے کے دن کے اندر جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بقیہ دن کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے شکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باز نہیں آئے تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات کے اندر کہ بے شک انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے کہ جن لوگوں نے اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانو، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے، جس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس آیت سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کسی قسم کی یہ نہیں تھا کہ کیا نام ہے جو چیزیں حلال تھی وہ حلال تھیں اور جو حرام تھی وہ حرام تھی۔ تو آج اگر یہ قریش مکہ ان یہودیوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور حرام چیزوں کو جو ہے اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں، تو یہ کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہے، چونکہ یہ جو پابندی ہے یہ تو صرف اور صرف یہود کے ساتھ خاص تھی کہ وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی کا شکار نہ کریں، اس کے علاوہ تو اور کسی کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود بھی اگر یہ قریش مکہ جو ہے اپنی مانی زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں، اور اپنی چاہت کے مطابق اور اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق اگر یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور یہ جو لوگ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سے ضرور بضرور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ اس کے بعد آگے ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ ادعو، آپ پکاریے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے واز کے ساتھ، نرمی والی بات کے ساتھ، وجادلہم، اور ان کا مجادلہ کرنا، باللتی، اس کے ساتھ، یہ آسنو، جو کیا نام ہے زیادہ آسن یعنی زیادہ اچھا ہو، وجادلہم، اور ان کا مجادلہ کرنا جس طرح بہتر ہو، باللتی، وہ یہ کہ ہی آسن، جو سب سے زیادہ بہتر ہو۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یاد کہ ان رب کا، بے شک تیرا رب، وہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس چیز سے، ضل، جو گم ہو گیا، عن سبیل ہی، اس کے راستے سے، وہ عالم بالمہتدین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، جو کیا نام ہے راہ پر ہیں یا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے تبلیغ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اگر کسی کو تبلیغ دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے تم جو ہے اس کو بات سمجھاؤ اور اس تک پہنچاؤ۔ اور دوسری بات یہ بیان کرتی کہ جب تم اس کو تبلیغ دو یا بات کہو تو تمہاری بات کے اندر سختی نہ ہو، والموعظۃ الحسنہ، نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو واضح و نصیحت کرو، وجادلہم باللتی۔ اب بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو بالحکمہ ہے، بالحکمہ دانائی کے ساتھ، اس سے مراد یعنی جب علماء کرام یہ دانائی کے ساتھ جو ہے یہ علماء کرام کے لیے، یعنی ان کو دانائی کے ساتھ جو ہے بات اگر کوئی ایسی بات ہے جو ان تک نہیں پہنچی ہوئی یا ان کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے آپ جو ہے دانائی کے ساتھ جو ہے ان کو یہ بات بتائیں اور ان کو کیا نام ہے دعوت دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ الحسنہ سے مراد عام عوام ہے، یعنی عام عوام کو جو ہے وہ دعوت دینے چاہیے، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ بالکل تمہارے اس کے اندر یہ وہ نرمی ہونی چاہیے، اگر تمہارے اس کے اندر سختی ہوگی دعوت کے اندر، تو وہ آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر ذرا برابر بھی وہ اثر نہیں کرے گی۔ اور تیسری بات جو ہے اس کے اندر یہ بیان کی گئی کہ وجادلہم باللتی، وجادلہم کا جو لفظ ہے یہ اس وجہ سے بولا گیا ہے کہ جادل کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ مناظرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی
یعنی ایمان کے بارے میں یا دین کے بارے میں کچھ شک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جو دعوت دینے والا ہے اس کے پاس مضبوط اور اچھے دلائل بھی ہوں، تاکہ وہ ان کے باطل جو دلائل ہیں ان کو باطل کر کے ان کو ایسے دلائل کے ساتھ گفتگو کرے کہ وہ جو ہے وہ خود بخود مجبور ہو جائے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ دین جو ہے یہ برحق ہے، اور وہ خود بخود جو ہے وہ ایمان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ اس کے بارے میں یہ بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ بالحکمہ، یہ جو لفظ ہے اس میں لفظ حکمت، اس سے مراد جو ہے بعض حضرات نے کہا کہ قرآن کریم ہے، اور بعض نے کہا کہ قرآن اور سنت دونوں ہیں، اور بعض نے کہا یہ حجت قطعیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر یہ بات ہو گئی تھی۔ اور موعظے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، کسی کو خیر خواہی کی بات کہنا، اور الحسنہ کا مطلب ہوتا ہے اس طرح اچھی بات بنا کہے کہ جس سے اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وجادلہم باللتی ہی آسن کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ تین اصول بعض حضرات نے یہ بیان کیے ہیں کہ یہ جو کسی کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، کہ حکمت بھی ہو، اور موعظہ حسنہ بھی ہو، اور تیسرا مجادلہ بھی ہو۔ تو بعض حضرات، بعض مفسرین نے یہ جو تیسری صفت ہے مجادلے والی، انہوں نے کہا اگر یہ نہ بھی ہو نا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن پہلی دونوں ہونا ضروری ہیں دعوت کے لیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو پس تم اتنا بدلہ لو مثل اس کے کہ جو تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے یا تمہیں تکلیف دی گئی ہے، پس تم اتنا بدلہ لو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم بدلہ بھی دے رہے ہو کہ جتنا، اگر ایک آدمی نے آپ کو کوئی ایک گالی دی ہے تو آپ اس کو ایک گالی دینے کی بجائے آپ اس کو 20 گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ بدلہ لے رہے ہو تو آپ کو بھی چاہیے آپ اس کو ایک تھپڑ مار دیں، تاکہ برابری سرابری ہو جائے، زیادتی نہ ہو۔ اگر تم، پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو کیا نام ہے، اس کو برابری سرابری ہو، اس کے اندر زیادتی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم بدلہ نہیں لینا چاہتے تو والا ان صبر تم، بس البتہ کیا نام، تم صبر کرو تو لہو خیر للصابرین، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ اتنا لو کہ جتنا اس نے تمہارے ساتھ تمہیں تکلیف دی ہے۔ اگر تم بدلہ نہیں لینا چاہتے تو پھر تم صبر اختیار کرو، اور صبر جو ہے یہ بہترین ہے تمام چیزوں میں سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بہتر بات ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور تجھ سے صبر ہو سکے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ، اگر تجھ سے صبر ہو سکے، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ تعالی جو ہے تمہاری اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی مدد سے، وَلَا تَحْزَنْ، اور تو جو ہے غمگین نہ ہو، علیہم ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، اگر آپ سے صبر ہو سکتا ہے، آگے فرمایا کہ اللہ باللہ، مگر اللہ ہی کی مدد سے، ولا تحزن، اور آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں ان کفار مکہ اور قریش مکہ کے اوپر، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور آپ جو ہے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، مما یمکرون، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں یا جو وہ چالیں چلتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم محسنون، جو کیا نام ہے نیکی کرنے والے ہیں، یا جو نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جب بھی آپ کو کوئی فارغ ٹائم ملے تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو پڑھا کریں، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ یہ وقت گزر رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آنے والا۔ تو خاص طور پر درجہ رابعہ کے طلباء سے یہ گزارش ہے کہ اگلے ہفتے آپ کا امتحان بھی ہے اس کا، تو آپ برائے مہربانی اس کے اوپر محنت کریں۔ اور وفاق کا آپ میں سے کون کون ہے جو وفاق کا داخلہ بھجوائے گا؟ محمد رمضان صاحب اور نعمان قمر صاحب،
آپ کیا وفاق کا داخلہ بھجوائیں گے دونوں حضرات؟